واستبقوا الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك. آمين يا رب العالمين. لا إله إلا الله. سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 تک مطالعہ ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے ایک اور آزمائش، عزیز مصر کی بیوی نے ان کو گناہ کی دعوت دی، سارے دروازے بند کر دیے۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی اور سمجھانے کی کوشش کی کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، بے شک میرے آقا نے میری بہترین پرورش کی ہے، میں اتنا احسان فراموش نہیں ہوں کہ اس کے ساتھ یہ کام کروں۔ قرآن مجید نے یہاں پر یہ بیان فرمایا، اور یہ ہم نے پچھلے دفعہ تفصیل سے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام سے برائی اور فحاشی کا راستہ دور کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کو دور نہیں کیا بلکہ برائی اور فحاشی کو ان سے دور کر دیا، یعنی کس طرح مکمل طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اب اگلی بات یہ بہت ایمان افروز بھی ہے اور سبق آموز بھی ہے کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ یہ عورت اب رکنے والی نہیں ہے اور اس نے پختہ ارادہ اور عزم کیا ہوا ہے، تو انہوں نے فوراً اس مقام کو چھوڑنے کی کوشش کی۔ ابھی ابتدا میں یہ بات گزری کہ اس نے سارے دروازے بند کر دیے تھے، مقفل تھے، تالے لگے ہوئے تھے، کہیں جانے کا امکان نہیں تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ راستے بند ہیں اور دروازوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ جو ان کے بس میں تھا وہ انہوں نے کیا۔ اور وہ کیا فرماتے ہیں آیت نمبر 25 کے آغاز میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستبق الباب، دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ یعنی یوسف علیہ السلام ظاہر ہے انہوں نے پہل کی، وہ دروازے کی طرف دوڑے اس فتنے سے بچنے کے لیے، عورت نے ان کا پیچھا کیا۔ تو یہاں سے علماء نے جو ہمارے لیے ایک سبق آموز پہلو اور بات بیان کی ہے وہ یہ کہ نمبر ایک یہ کہ گناہ کے مقام کو تبدیل کرنا اور چھوڑنا ضروری ہے۔ گناہ سے بچنے کے لیے اس مقام کو تبدیل کر لیا جائے، اس جگہ کو چھوڑ دیا جائے جو گناہ کا مقام ہے، ٹھیک ہے۔ گناہ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب بھی گناہ کا کوئی موقع آئے، سب سے پہلا کام کیا ذکر ہوا تھا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں آنا۔ سب سے پہلا کام یہ۔ دوسرا کام، اللہ تعالی کی نعمتوں کو یاد کرنا، جیسے یہاں یوسف علیہ السلام نے کہا نا، انہ ربی احسن مثوائی، بے شک میرا جو رب ہے اس نے تو میری بہترین پرورش کی ہے، بہترین طور پر پالا، اور میں اتنا احسان فراموش بن جاؤں کہ وہ مجھ پر احسان کرے اور میں اس کے ساتھ بغاوت کروں، غداری کروں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ تیسرا کام، گناہ کے موقع سے ہٹ جانا۔
لا الہ الا اللہ، یہ اہم بات ہے۔ ماحول کا انسان پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے، بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ تو ماحول اگر گناہ کا ہے، ماحول میں اگر گناہ کی باتیں ہو رہی ہیں، گناہ کا پورا موقع بنا ہوا ہے، گناہ کے وساوس آ رہے ہیں، تو جس طرح اللہ کی پناہ میں آنا ضروری ہے، ایسے ہی اس ماحول سے نکلنا بھی ضروری ہے۔ کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ اپنے نفس کا مقابلہ تو کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب ماحول میں بھی گناہ کا عنصر شامل ہوتا ہے تو بعض اوقات مغلوب ہو جاتا ہے اس کے آگے۔ تو اس ماحول، اس سیٹنگ کو چھوڑنا اور وہاں سے باہر نکلنا یہ ضروری ہے۔ اسی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جب انسان کو پتہ چل جائے کہ ایک خاص موقع ایسا ہے کہ جب میرے اندر گناہ کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، یا اس موقع میں میں گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہوں، تو ایسے موقع سے پہلے سے بچنا۔ ایک تو یہ کہ اس ماحول میں آدمی موجود ہے وہاں سے نکلے، ایک یہ ہے کہ وہ ماحول پیدا ہی نہ ہونے دے، وہ موقع آنے ہی نہ دے۔ اب اگر خدا نخواستہ کسی کو تنہائی میں گناہ کے خیالات آتے ہیں، تو تنہائی میں ایسا موقع ہی نہ پیدا ہونے دے کہ جہاں اس کو وہ خیالات آئیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے اور دیگر، تو یہ اہم بات ہے کہ گناہ کا موقع اگر آئے تو اس سے پیچھے ہٹ جانا، یا اس کا موقع ہی آنے نہ دینا، ایسا ماحول ہی نہ بننے دینا کہ جہاں آدمی اپنے جذبات میں سے مغلوب ہو کر، جذبات کی رو میں بہہ کر گناہ میں مبتلا ہو جاتا۔ تو اگرچہ رستے بند تھے، لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام نے دروازے کا رخ کیا کہ میرے بس میں اتنا ہے، باقی دروازوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں، وہ اللہ کا کام ہے وہ کھولنا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ اب بہت سارے دروازے تھے، اندر سے لے کر باہر تک کئی لیولز تھے اس محل کے، تو جس دروازے کے قریب پہنچتے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، معجزانہ شان سے ہر دروازے کا تالا کھلتا چلا جاتا تھا، اور یوسف علیہ السلام باہر کی طرف جاتے رہتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جو اپنی ایفرٹ تھی وہ دکھائی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے راستے کھول دیے، ٹھیک ہے۔ تو یہی موضوع ہے سورہ عنکبوت کی آخری آیت کا، ہمارے لیے بہت اہم سبق ہے اس آیت۔ کیا فرماتے ہیں سورۃ العنکبوت آخری آیت 69؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہماری راہ میں محنت اور کوشش اور جد و جہد کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنے راستوں کی ہدایت کرتے رہتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنے راستے کھولتے رہتے ہیں۔ تو یہ محنت اور یہ کوشش اور یہ جد و جہد نیکی کے حصول کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اپنی بساط اور استطاعت بھر ہم گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، راستے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھولنے والے ہیں۔ اس واقعے کے ذیل میں معرف القرآن تفسیر ہے مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اس میں وہ لکھتے ہیں، ایک صاحب کا بہت اللہ والے تھے، بہت نیک دیندار آدمی تھے، ان کا واقعہ ذکر کرتے ہیں
اور اس میں اسی پہلو کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو قید کر دیا گیا، قید خانے میں بھیج دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، جیسا کہ اللہ والوں کے ساتھ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ تو جمعے کا دن جب آتا تھا تو وہ جمعے کی پوری تیاری کرتے تھے جیسے ان کا معمول تھا، ٹھیک ہے، غسل کیا اور کپڑے جو بھی دستیاب کپڑے تھے ان میں جو بھی بہترین تھا وہ زیب تن کیا، خوشبو لگائی، عطر لگایا، مسواک وغیرہ کیا، پوری طرح تیار ہو کر، اور اپنا جو قید خانہ تھا، جیل تھا، اس کے دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا، میرے بس میں اتنا ہی تھا جو آپ نے مجھے حکم دیا کہ جمعے کی نماز کے لیے میں تیاری کروں، وہ میں تیاری کر کے دروازے پر کھڑا ہو گیا ہوں، اب آگے کا کام آپ کا ہے، اس سے آگے میری استطاعت نہیں ہے۔ تو اس میں بھی اسی طرف اشارہ ہے، یہ پیغام دیا گیا کہ انسان جو ہے وہ یہ نہ دیکھے کہ حالات کتنے خراب ہیں، حالات کتنے غیر موافق ہیں، حالات میں کس قدر گناہ عام ہو چکے ہیں، اپنی بساط کے مطابق وہ جو کر سکتا ہے وہ کرے، باقی معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولیں گے۔ آیت ریپیٹ کر دیں جی، سورہ عنکبوت کی آیت 69 ہے، آخری آیت ہے۔ والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہماری راہ میں محنت، کوشش اور جد و جہد کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں ضرور بالضرور اپنے راستوں کی ہدایت عطا کریں گے، اپنے راستے ان کے لیے کھول دیں گے۔ اب جب یوسف علیہ السلام نے دروازے کا رخ کیا تو پیچھے سے اس عورت نے انہیں روکنے کی کوشش کی، تو کہتے ہیں وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اس عورت نے ان کے قمیص کو پیچھے کی طرف سے پھاڑ ڈالا۔ یوسف علیہ السلام آگے جا رہے ہیں، دروازے کی طرف دوڑ رہے ہیں، پیچھے سے اس نے پکڑنے کی کوشش کی تو قمیص پھٹ گئی۔ جب اندر کے سارے دروازے کراس کرتے کرتے دروازے معجزانہ شان سے کھلتے چلے گئے، سارے قفل سارے تالے کھلتے چلے گئے، آخری جب مین دروازہ تھا محل کا جس کے بعد باہر نکلا جاتا تھا، جب وہ دروازہ کھلا اور یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو دیکھا کہ سامنے ہی عزیز مصر کھڑا ہوا، وہ گھر کے اندر آ رہا تھا اور یوسف علیہ السلام دوڑتے ہوئے باہر جا رہے تھے، پیچھے سے وہ عورت عزیز مصر کی بیوی دوڑ رہی تھی ان کے پیچھے۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اتنے میں دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پر کھڑا پایا۔ سید کا لغوی معنی سردار، تو وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اس عورت کے شوہر کو دروازے پر کھڑا پایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے کہ یوسف علیہ السلام کچھ کہتے اپنے دفاع میں کہ اور واقعے کی وضاحت کرتے، عزیز مصر کی بیوی سب سے پہلے بول پڑی، قالت، کہنے لگی، ما جزاء من اراد باہلک سوءا، جو شخص آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے، الا ان یسجن، الا یہ کہ اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، او عذاب علیم، یا پھر اس کو دردناک سزا دی جائے۔ گویا فوراً بات بنا دی، بات پلٹ دی اور الٹا الزام یوسف علیہ السلام پر لگا دیا کہ انہوں نے برائی کا ارادہ کیا میرے ساتھ، اور اس کی سزا سوائے قید خانے کے یا اور کوئی دردناک عذاب کے اور کیا ہو سکتی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام فوراً بول پڑے، یعنی یہ کوئی توکل نہیں ہے اور یہ کوئی للہیت نہیں ہے کہ مجھ پر الزام لگے تو میں یہ کہوں کہ بس دیکھا جائے گا، اللہ مجھے بچائے گا، نہیں، بلکہ تدبیر کی حد تک اپنا دفاع کرنا اور گناہ کے الزام کو اپنے آپ سے دور کرنا، گناہ کی تہمت کو اپنے آپ سے دور کرنا، اس کی حد الامکان ہر ممکن آدمی کو کوشش کرنی چاہیے۔ فوراً سیدنا یوسف علیہ السلام بول پڑے، قال ہی راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام نے کہا اصل میں تو یہ تھی جو مجھے میرے نفس سے پھسلانے کی کوشش کر رہی تھی، مجھے ورگلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب ایک طرح سے عدالت کا سا سما ہے کہ عزیز مصر جو ہے وہ قاضی بنا ہوا ہے اور مدعی جو ہے وہ کون ہے، وہ عورت ہے، وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے مجھ پر برائی کی نیت سے ہاتھ اٹھایا،
معاذ اللہ. اور مدعا علیہ یوسف علیہ السلام ہیں، ان کے خلاف دعویٰ کیا گیا، اور وہ اپنی صفائی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں تو اس نے ہاتھ اٹھایا یا اس نے ہاتھ بڑھایا میری طرف برائی کے ارادے سے. اب جب ایک طرف مدعی ہو دوسری طرف مدعا علیہ ہو، دونوں کے دعوے آپس میں ٹکرا جائیں تو پھر معاملہ گواہی سے حل ہوتا ہے. تو اب گواہ کون ہو، اس واقعے کا کون شاہد تھا، گواہی کیسے دی جائے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص انتظام فرمایا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. وہ کیا؟ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہی دینے والے نے یہ گواہی دی. عورت کے خاندان میں سے ایک گواہی دینے والے نے یہ گواہی دی. یہ شخص کون ہے؟ ایک رائے بعض لوگوں نے یہ دی کہ یہ اس کا جو عزیز مصر کی بیوی ہے اس کا کوئی رشتہ دار تھا، اور اس نے ایک بہت ہی عقل مندی کی بات کی کہ کس طرح طے کیا جائے کہ ان میں سے کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے. لیکن زیادہ تر مفسرین نے جو بات لکھی ہے وہ یہ کہ اصل میں ایک چھوٹا بچہ تھا اس گھر کے اندر. یہ بات تو طے ہے کہ یوسف علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں تھی عزیز مصر کی جب یوسف علیہ السلام کو غلام کے طور پر خرید کر گھر لائے تھے. اس وقت کوئی اولاد نہیں تھی. تو یہ ممکن ہے کہ بعد میں کوئی اولاد اللہ نے دے دی ہو اور وہ چھوٹا بچہ گھر میں موجود تھا، یا ہو سکتا ہے کسی اور کا بچہ، عورت کے خاندان عزیز مصر کی بیوی کے خاندان میں سے کوئی خاتون اپنا بچہ دے گئی ہوں کچھ تھوڑی دیر کے لیے، وہ گھر پہ موجود تھا. وہ بچہ شیر خوار تھا، ابھی بالکل ماں کی گود میں ہوتا تھا اور یعنی بول نہیں سکتا تھا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بھی ایک معجزہ ظاہر فرمایا اور اس شیر خوار بچے کو بولنے کی صلاحیت دی. اور یہ کئی دفعہ ہوا تاریخ میں. علماء نے ایسے 4 یا 5 واقعات ذکر کیے ہیں حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کے مختلف واقعات سے کہ کہاں چھوٹا بچہ جو ابھی بول بھی نہیں سکتا وہ گواہی دے رہا ہے. جیسے ایک بہت مشہور ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی والدہ ماجدہ سیدہ مریم سلام علیہا کی طرف سے گواہی دی، ان کی پاک دامنی کی گواہی دی، اپنی نبوت کی گواہی دی. کب؟ جبکہ وہ بالکل ماں کے گہوارے میں تھے، ماں کی گود میں تھے اور بول بھی نہیں سکتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی پوری تقریر ذکر کی ہے سورہ مریم میں. تو کسی پر گناہ کا الزام لگایا گیا ہو اور ایک چھوٹے بچے سے اس کے لیے گواہی دلوائی گئی ہو، ایسے کئی واقعات. ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ اس شیر خوار بچے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوت گویائی دی اور یہ معجزانہ شان ظاہر ہوئی یوسف علیہ السلام کی کہ ان کے حق میں گواہی دی. اس بچے نے کیا گواہی دی؟ بڑی عقل مندی کی بات کی. ان کان قمیصہ قد من قبل، یہ دیکھا جائے کہ اگر تو ان کی قمیص سامنے سے پھٹی ہے، آگے والا دامن پھٹا ہے، فصدقت، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ عورت سچ بول رہی ہے، وہو من الکاذبین، اور یوسف علیہ السلام معاذ اللہ جھوٹوں میں سے ہیں. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے، فَكَذَبَتْ، تو پھر یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں. اگر سامنے سے پھٹی اس کا مطلب کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام معاذ اللہ عورت کی طرف بڑھ رہے تھے، اس نے اپنے دفاع میں ہاتھ پیر چلائے تو یہ قمیص پھٹ گئی. اور پیچھے سے پھٹی ہونے کا مطلب یہ کہ یوسف علیہ السلام اس سے پیچھے ہٹ رہے تھے، دوڑ رہے تھے اور پیچھے سے کسی نے پکڑ کر پھاڑ دیا. تو عورت روکنے والی ہے، عورت گناہ کی طرف دعوت دینے والی ہوئی اور یوسف علیہ السلام سچے ہو گئے. عزیز مصر کو یہ بات بڑی معقول لگی، چنانچہ دیکھا گیا فلما رأى قمیصه قد من دبر، پھر جب اس شوہر نے دیکھا کہ ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو بات واضح ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام سچ بول رہے ہیں اور وہ عورت جھوٹ بول رہی ہے. قال، تو عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا انہ من کیدکن، یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، یہ تم عورتوں کی مکاری ہے. ان کیدکن عظیم، بے شک تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہوتی ہے، بڑی سخت ہوتی ہے. ان الفاظ میں یہ جو جمع کا صیغہ اختیار کیا گیا،
گویا یہ صرف عزیز مصر کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بالعموم گویا خواتین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جبکہ ظاہر ہے کہ خواتین ہر طرح کی خواتین، جیسے مردوں میں ہر طرح کے مرد ہوتے ہیں، بڑے سے بڑے ظالم اور جابر بھی گزرے اور بڑے سے بڑے متقی بھی گزرے، ایسی خواتین میں بھی رہا ہے۔ سیدہ مریم سلام علیہ ہو گئیں، سیدہ آسیہ سلام علیہ ہو گئیں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہو گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہو گئیں، صحابیات ہو گئیں، ٹھیک ہے، ایک سے بڑھ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والی خواتین گزری ہیں۔ تو یہ جو سب کے بارے میں کہا، تو ظاہر ہے کہ ایکسیپشنز کے ساتھ ہے یہ بات، یہ ہر عورت کا تذکرہ نہیں ہو رہا کہ وہ ساری کی ساری مکار ہوتی ہیں اور ساری کی ساری اس طرح جھوٹ بول کے اپنی بات منواتی ہیں۔ تو یہ سب عورتوں کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ ان خواتین کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کی روح بیمار ہے یا روح مردہ ہو چکی ہے، جن کے عقائد و نظریات خراب ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ عورت تو مشرکین میں سے ہے نا، یہاں تو مسلمان خواتین کا ذکر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ عورت تو مشرکین میں سے ہے، حالت شرک پر ہے ابھی۔ تو جو گناہ گار اور فاسق و فاجر خواتین ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ باقی اگر کوئی عورت اس مکاری پر آ جائے تو اس کا فتنہ بہت بڑا بن جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا نا کہ میں اپنی امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑ کر جا رہا، ٹھیک ہے، کس معنی میں کہ ان کی محبت میں انسان اب شرم و حیا کے تقاضوں کو بھول بیٹھے، یا ان کی خواہشات اور ان کی ڈیمانڈز پوری کرنے میں حلال و حرام کا فرق وہ کرنا آدمی چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ تو حبائل الشیطان بھی کہا گیا ہے، کتابیں لکھی گئیں کہ شیطان کس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، مشہور کتاب تلبیس ابلیس، علامہ ابن جوزی کی علیہ رحمہ، کہ ابلیس، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا، کہ کس طرح ابلیس مختلف طبقات کو مختلف طریقوں سے گمراہ کرتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے اور راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت ساری کتاب، اغاثۃ اللحفان عن مکائد الشیطان، یہ غالباً حافظ ابن قیم علیہ رحمہ کی کتاب ہے، اس کا ترجمہ میرا نہیں خیال کہ ہوا ہے، عربی میں ہے۔ تو شیطان کے پھندوں سے، شیطان کے مکر سے ڈوبنے والے کو بچانا، ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے عنوان قائم کیا۔ تو ویسے شیطان کے بارے میں کہا ہے کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر بہت کمزور ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر کہا کہ جب چونکہ شیطان سامنے نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، تو جس طرح وہ سامنے نہیں ہے تو بعض صورتوں میں اس سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے، ایسا دشمن جو سامنے نہ ہو اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے، لیکن بعض صورتوں میں اس سے بچنا آسان بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کوئی زور زبردستی فزیکل پریزنس اس کی نہیں ہے، زور زبردستی کر کے گناہ کی طرف نہیں لا سکتا، لیکن یہ جو جب کسی خاتون کو، کسی عورت کو شیطان ذریعہ بنائے کسی کو بہکانے اور وسوسہ اندازی کرنے اور کسی کو راہ حق سے ہٹانے کا، تو وہ ایک بہت مشکل معاملہ ہو جاتا ہے اس سے بچنا۔ تو حبائل الشیطان کا ذکر ہو رہا تھا کہ شیطان کے جو جال ہیں جس کے ذریعے وہ لوگوں کو پھنساتا ہے، تو مردوں کے لیے سب سے بڑا جال جو ہے وہ خواتین کی محبت ہے کہ جس کو وہ استعمال کرتا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں زین للناس حب الشہوات، لوگوں کے لیے اس دنیا میں مختلف خواہشات کی محبتوں کو مزین کر دیا گیا۔ سب سے پہلا جس کا تذکرہ ہے وہ کیا ہے؟ من النساء، عورتوں کی محبت، کہ اس کی وجہ سے انسان دین سے پیچھے ہٹ جاتا ہے یا دین کے احکام کو فراموش کر بیٹھتا۔ لا الہ الا اللہ۔ اب عزیز مصر کی خواہش تھی کہ معاملہ گھر سے باہر نہ نکلے، اور یہ جتنی بھی اس کی کوئی چرچا نہ ہو، کیونکہ چرچا ہوگی تو بدنامی ہوگی، ظاہر ہے کہ عزیز مصر کی بیوی کا یہ تذکرہ عام ہوگا تو اس میں بدنامی عزیز مصر کی ہے، تو اس کی پوری خواہش تھی کہ معاملہ گھر سے باہر نہ نکلے، تو یوسف علیہ السلام کو تاکید کی، یوسف اعرض عن ھذا، یوسف
تم اس بات کا کچھ خیال مت کرو، جانے دو، اس واقعے کو چھوڑ دو، بھول جاؤ، بلا دو۔ اور ساتھ میں اپنی بیوی سے کہا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، اور اے عورت تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، یقینی طور پر تم ہی خطا کار تھی، غلطی تمہاری تھی۔ اس کے باوجود مسئلہ کیا ہے کہ اس طرح کی باتیں لوگوں کے لیے بہت زیادہ دلچسپی کا ان موضوع ہوتی ہیں، بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اس طرح کی باتوں، ٹھیک ہے۔ نیوز آئٹمز میں بھی جو خبریں سب سے زیادہ وائرل ہوتی ہیں، سب سے تیزی سے پھیلتی ہیں، وہ کون سی ہوتی ہیں؟ جو سب سے زیادہ سکینڈلس ہوں، جو سب سے زیادہ جس میں کسی بہتان کا یا کسی الزام کا تذکرہ ہو، اور خاص طور پر جنسی جو سکینڈلز ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ تیزی سے پھیلتے ہیں، لوگ ان میں سب سے زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ ہمارے دین نے تو ہدایت یہ کی ہے کہ بھائی کسی پر الزام لگانا ہے تو سوچ سمجھ کے زبان کھولو، 4 گواہ لانے پڑیں گے اور عدالت میں خود بھی گواہی دینی پڑے گی، 3 اور گواہ لانے پڑیں گے، اور اگر تم نے گواہی نہیں دی یا گواہی دی اور جھوٹی ثابت ہوئی تو گواہی دینے والوں کو 80 کوڑے پڑیں گے، حد قذف جسے کہا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب اہتمام اسی لیے ہے کہ لوگوں کی عزتیں اچھالتے پھرنا، اس سے معاشرہ بہت گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، شریعت نے اس کو بہت سختی سے منع کیا۔ اگر کسی کو گناہ میں یعنی اس جنسی گناہ میں، زناکاری میں مبتلا دیکھو اور کوئی اور گواہ نہ ہو تب بھی خاموش رہو، تذکرہ نہیں کرو، یا تو اتنی گواہی موجود ہو کہ سزا دلوا سکتے ہو تو پھر تو جاؤ عدالت، ورنہ اگر اتنی گواہی موجود نہیں ہے کہ سزا نہیں دلوا سکتے تو پھر زبانیں بند رکھو۔ یہ سورہ نور کا موضوع ہے جو پچھلے سال بہت تفصیل سے الحمدللہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ یہ اسی لیے ہے کہ یہ جو سکینڈلز ہیں اور یہ جو الزامات ہیں اور بہتان تراشیاں ہیں یہ عام نہ ہو معاشرے میں۔ اس کے برعکس آج کا جو مغربی معاشرہ ہے اور اس مغرب کے زیر اثر ہمارے معاشروں میں بھی اس طرح کی خبریں بہت تیزی سے پھیلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دونوں سائڈ سے، ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ مرد ہیں جو یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ عورتوں پر الزام لگا رہے ہوں بدکاری کے، بلکہ اب تو یہ ٹرینڈ چل گیا نا، وہ جو پوری می ٹو کے نام سے ایک موومنٹ ہے، می ٹو می ٹو می، میرے ساتھ بھی ہوا، میرے ساتھ بھی ہوا، ہیراسمنٹ، سیکشول ہیراسمنٹ کے کیسز، یہ کسی بھی شخص کا آپ نے کیریئر تباہ کرنا ہو تو کوئی عورت کھڑی ہو کر یہ دعویٰ کر لے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، بس یہ دعویٰ کرنا کافی ہے، اس کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، دعویٰ کر دیا بس اب اس کا سارا کیریئر تباہ، وہ ہمیشہ کے لیے اب لوگوں کی نگاہوں سے گر گیا۔ تو یہ دونوں طرف سے یہ حرکتیں مغرب میں چلتی رہتی ہیں اور اس کا اثر ہمارے معاشرے میں بھی نظر آتا ہے۔ تو یہ چونکہ جس ماحول میں یوسف علیہ السلام ہے، یہ شرک اور کفر کا ماحول ہے، مشرکانہ ماحول ہے، وہاں بھی یہ واقعہ بہت تیزی سے پھیل گیا، جبکہ عزیز مصر کی پوری کوشش تھی کہ معاملہ گھر سے باہر نہ نکلے، لیکن بہت تیزی سے یہ واقعہ پھیل گیا۔ وقال نسوة فی المدینہ، اور شہر کی کچھ عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگیں، جیسے بیگمات ہوتی ہیں نا، بڑے محل، بڑے بڑے درباری افسران کی جو بیگمات ہوتی ہیں، تو وہ آپس میں ان کا اور کوئی کام تو ہوتا نہیں ہے، بس یہی انہی واقعات کو ایک دوسرے سے ذکر کرنا اور تجسس اور غیبت اور یہ سارے کام ہوتے ہیں، تو یہی ان عورتوں کا حال تھا۔ کیا کہا؟ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو ورغلا رہی ہے، قد شغفها حبا، اس نوجوان کی محبت نے تو اسے فریفتہ کر ہی دیا ہے، انا لنراها فی ضلال مبین، ہمارے خیال میں تو یقینی طور پر وہ کھلی گمراہی میں مبتلا، ایک غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ غلام کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ غلام کے اندر کیا خوبی ہوتی ہے؟ کچھ نہیں ہوتی، ایک غلام کے پیچھے ایسی ہوئی بھی ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، چنانچہ جب اس عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کی مکر کی یہ باتیں سنی، مکر کسے کہتے ہیں؟ چال کو، فریب کو، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ باتیں
جو محل کی بیگمات تھیں یا جو اور عورتیں تھیں وہ جان بوجھ کر رہی تھیں. مکر کا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا. یہ ان کی سوچی سمجھی ایک سازش اور چال تھی کہ یہ باتیں عزیز مصر کی بیوی تک پہنچیں اور پھر وہ اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے یا حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ہمیں بلائے اور ہمیں اندر کا معاملہ پتہ چلے کہ اصل میں ہوا کیا تھا. تو وہ جو ان عورتوں کا تجسس تھا اور دلچسپی تھی کہ اصل واقعہ معلوم ہو، اس کے لیے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت انہوں نے یہ باتیں کی تاکہ یہ باتیں عورت تک پہنچیں، عزیز مصر کی بیوی تک پہنچے اور وہ انہیں گھر بلائے اور وہ خود سے دیکھیں کہ سارا واقعہ ہوا کیا تھا. اس لیے مکر کا لفظ یہاں استعمال ہوا. فلما سمعت بمکرہن، چنانچہ جب اس عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کی مکر کی اور چال کی یہ باتیں سنی، ارسلت الیہن، تو اس نے انہیں پیغام بھیج کر انہیں اپنے گھر بلوا لیا. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے ایک تکیوں والی نشست تیار کی. بڑے اہتمام کے ساتھ جتنی بھی بیگمات کو بلایا گیا سب کی ایک نشست، فرشی نشست جو ہے وہ ہر ایک کے لیے تیار کی گئی. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور عزیز مصر کی بیوی نے ان سب میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری ہاتھ میں تھما دی. ظاہر چھری تھمائی ہوگی تو کوئی مقصد ہوگا، سامنے پھل فروٹ وغیرہ رکھے ہوں گے کہ ان کو کاٹ کر کھایا جائے. تو ایک ایک چھری اور مختلف پھل فروٹ دسترخوان پر رکھ دیے گئے، عورتوں کو بٹھا دیا گیا دسترخوان پر. اب اس نے کہا وقالت اخرج علیہم، اب اس نے یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کے سامنے آ جاؤ. یوسف علیہ السلام چونکہ ظاہر ہے گھر میں متبوع تابع ہیں اور غلام ہیں اور انہیں نہیں پتا کہ کس وجہ سے انہیں باہر بلایا جا رہا ہے، وہ باہر آ گئے. فلما رأینہ، پس جب ان تمام عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنہ، تو انہیں حیرت انگیز طور پر حسین و جمیل پایا. اکبرنہ، انہیں بہت بڑا پایا. بڑا کس میں پایا؟ حسن و جمال میں، ٹھیک ہے، خوبصورتی میں، بہت ہی حسین و جمیل پایا. وقطعن ایدیہن، اور ان کے حسن سے مبہوت ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. بعض کہتے ہیں یہ بھی انہوں نے جان بوجھ کر کیا، تمام عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، پھل کاٹنے کے بجائے ہاتھ کاٹ ڈالے تاکہ یوسف علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہوں. وقلنا، اور وہ سب عورتیں پکار اٹھیں، حاش للہ، حاشا للہ، یہ اللہ کی قسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اللہ کی قسم، ما ھذا بشرا، یہ شخص کوئی انسان نہیں ہے، ایسا انسان ہم نے آج تک نہیں دیکھا، اتنا حسن و جمال کسی انسان میں ہو ہی نہیں سکتا. ان ھذا الا ملک کریم، یہ ایک قابل تکریم فرشتے کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. فرشتہ کہنے کی ایک اور وجہ بھی تھی کہ جب یوسف علیہ السلام کو پتا چلا کہ عورتیں بیٹھی ہیں باہر، فوراً انہوں نے نظریں جھکا لی اپنی. تو اس پر یہ عورتیں کہنے لگیں کہ ہم جو سارے مصر کی خوبصورت ترین خواتین ہیں، ہماری موجودگی میں بھی اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی، یہ انسان نہیں ہو سکتا. کسی انسان میں، کسی مرد میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک سکے. یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی فرشتہ ہے. فرشتوں کے اندر ظاہر ہے کہ کوئی خواہش اس طرح کی ہے ہی نہیں، تو وہی بچ سکتے ہیں ہم سے. یہاں پر اس موقع پر اپنی نظر وہی جھکا سکتے ہیں. تو یہ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی طرف بھی اشارہ ہے اور ان کے حسن سیرت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کس طرح انہوں نے اس موقع پر، جبکہ گناہ کا ایک اور موقع سامنے آیا، فوراً اپنی نگاہیں جھکا لیں. یہ جو یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کل جو حسن تخلیق فرمایا ہے، کل خوبصورتی جو تخلیق فرمائی ہے، اس کا نصف یوسف علیہ السلام کو دیا گیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب کسی بازار سے، کسی پبلک مقام سے گزرتے تھے تو اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیا کرتے تھے یا کسی رومال وغیرہ سے اپنے کپڑے کو، اپنے چہرے کو لپیٹ لیا کرتے تھے کہ لوگ دیکھ کر فتنے میں مبتلا نہ ہو. اس قدر حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بیان میں بڑے ناز کے انداز میں فرماتی ہیں
اور اس میں جو ان کی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے. کہتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر ان عورتوں نے تو اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر لوگ اپنی گردنیں کٹوا دیتے ہیں. بہت ہی خوبصورت انداز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بیان میں بھی، آپ علیہ السلام سے جو آپ کی امتیوں کا تعلق تھا اس کے بیان میں بھی. بڑا غیر معمولی بیان. بہرحال اب جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ ایک اور آزمائش کھڑی ہو گئی. پہلے وہ صرف ایک عورت تھی، اب یہ ساری عورتیں بھی ہیں. تو کہنے لگے قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ. اچھا نہیں، اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے قول سے پہلے ابھی عزیز مصر کی بیوی، اس کو جو ہے نا وہ اپنی بات کہنے کا موقع مل گیا. جب یہ عورتیں یوسف علیہ السلام کے حسن سے مبہوت ہو گئیں تو اس کو کہنے کا موقع مل گیا. قالت، عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی فذلکن الذی لمتننی فیہ. اب دیکھو یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے تانے دے رہی تھی. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ. اور بڑی ڈھٹائی سے کہا، اور یقیناً یہ بات واقعی سچ ہے کہ میں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس پر ڈورے ڈالے تھے، اس کو ورغلانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ بچ نکلا. فَاسْتَعْصَمَ، یہ میرے ہاتھ سے نکل گیا، بچ گیا. اور پھر آگے دھمکی، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ. اور اگر یہ وہ کام نہیں کرتا جس کا میں ایسے حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو یہ ضرور بے ضرور قید خانے میں ڈال دیا جائے گا. وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ ضرور بے ضرور ذلیل و خوار ہو کر رہ جائے گا، چھوٹوں میں سے ہو کر رہ جائے گا. تو پہلے تو ان عورتوں پر ایک طرح سے گلوٹنگ جس کو کہا جاتا ہے، اور ایک طرح سے اپنی جو حقانیت ہے اور اپنی جو سچائی ہے اس کا اظہار کیا کہ دیکھو بنتا ہے، میں نے جو کچھ کیا یہ ہے وہ شخص. اور دوسری طرف بڑی ڈھٹائی سے اپنے گناہ کا اظہار کیا کہ میں نے واقعی اس کو ورغلانے کی کوشش کی. اور تیسری طرف دھمکی دے رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو کہ اگر اس نے میری بات نہیں مانی تو یہ ضرور قید خانے میں ڈال دیا جائے. اب یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر پھر دعا کا سہارا لیا. یہ دعا یہ سب سے بڑا سہارا ہے گناہ کے موقع پر. حالانکہ یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اور نبی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت ہوتی ہے. لیکن پھر بھی یوسف علیہ السلام نے اپنے اوپر بھروسہ نہیں کیا کہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں. اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اور الفاظ دیکھیے کس قدر عاجزی اور انکساری ہے ان الفاظ میں، کس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت کا اعلان اور اقرار ہے ان الفاظ میں. کہتے ہیں قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. یوسف علیہ السلام نے دعا کی ہے میرے رب، یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں قید خانہ ہی مجھے زیادہ پسند ہے. اب سوال تو یہ ہے کہ دعوت دینے والی تو صرف ایک عورت ہے، عزیز مصر کی بیوی. یہاں یوسف علیہ السلام جمع کا صیغہ کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ مما یدعوننی، ٹھیک ہے، جمع کا صیغہ. یہ سب عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں. تو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام سامنے آئے تھے اور ساری عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، اور جب عزیز مصر کی بیوی نے یہ اعلان کیا تو سب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم بات مان لو، اور اشاروں کنایوں میں اپنے آپ کو بھی پیش کر دیا. یعنی آزمائش در آزمائش، ایک آزمائش کے اوپر مزید آزمائش کے پہلے وہ صرف ایک عورت تھی، اب یہ سب عورتیں جو اپنے آپ کو پیش کرنے لگی. تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے سب کے مقابلے میں کہا کہ اللہ جس چیز کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں تو مجھے قید خانہ ہی زیادہ محبوب ہے. قید خانے میں چلا جاؤں وہ ہلکی مصیبت ہے، اس مصیبت کے مقابلے میں قید خانے میں جانا دنیا کا نقصان ہے، اور ان عورتوں کی بات مان لینا آخرت کا نقصان ہے. آخرت کا نقصان بہت بڑا ہے. آگے عاجزی دیکھیے، انکساری دیکھیے، توکل دیکھیے، اور وہ جو کہا جاتا ہے نا جو مومن کی شان ہے، تفویض الامر الی اللہ.
اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا. سورہ مومن میں، مؤمن سورۃ المؤمن جس کا دوسرا نام سورۃ الغافر بھی ہے، اس کو مومن کیوں کہا جاتا ہے کہ اس میں فرعون کے ایک درباری تھے جو ایمان لے آئے تھے. روایات میں آتا ہے کہ فرعون کے چچا زاد بھائی تھے شمعان، اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور دربار میں کھڑے ہو کر انہوں نے لمبی چوڑی تقریر کی. جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کھڑے ہو کر اپنا ایمان بھی ظاہر کیا اور موسیٰ علیہ السلام کا دفاع بھی کیا، قوم سے بڑا مکالمہ کیا. ان کی تقریر بہت لمبی تقریر آئی ہے سورہ مومن میں. تقریر کا اختتام وہ ان الفاظ پر کرتے ہیں، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، دیکھو اے درباریوں، میں نے آج جو باتیں کہی ہیں ان قریب تم انہیں یاد کرو گے، تمہیں یہ باتیں یاد آئیں گی. اور پتا تھا کہ اب فرعون چھوڑے گا نہیں، تو اس لیے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ کے حوالے کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر بچایا، فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، تو جو سازشیں فرعون نے ان کے خلاف کی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا. پھر تو یہ مومن کی شان ہوتی ہے کہ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہے. تو یہ تفویض کی شان یہاں پر ظاہر ہوئی. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اللہ اگر تو ہی ان عورتوں کی سازش کو مجھ سے دور نہ کرے، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو مجھے تو اندیشہ ہے کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. یہ ہے معاملہ اللہ کے حوالے کا. اللہ آپ ہی بچائیں، میں خود نہیں بچ سکتا، آپ بچائیں. حالانکہ نبی ہیں لیکن اس میں گویا ہمارے لیے سبق ہے کہ انہیں تو اللہ کی طرف سے حفاظت خصوصی حاصل تھی، پھر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر آپ نے نہیں بچایا تو ہو سکتا ہے میں مائل ہو جاؤں. تو ہمارے پاس تو نبوت کی عصمت بھی نہیں ہے، نبوت کی خصوصی حفاظت بھی نہیں ہے، تو ہمیں کس قدر اللہ تعالیٰ کا سہارا چاہیے گناہوں سے بچنے کے لیے، یہ ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے. تو وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اللہ اگر ان کی سازشوں کو آپ نے ہی مجھ سے دور نہ کیا تو أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، میں تو ان کی طرف مائل ہو ہی جاؤں گا. وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور جو لوگ جہالت کے کام کرتے ہیں میں ان میں شامل ہو جاؤں گا. یہ بڑی جہالت کا کام ہے. ادھر یوسف علیہ السلام نے دعا کی، ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کی قبولیت کا اعلان ہوا. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، بس ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور ان عورتوں کے مکر کو، ان عورتوں کی چالوں سے انہیں محفوظ رکھا. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ خوب سننے والا، سب کچھ جاننے والا. لہٰذا جب تمہیں بھی کبھی گناہ کا کوئی موقع آئے اور گناہ کا کوئی پہلو سامنے آئے تو اس موقع پر تمہیں بھی چاہیے کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ بچا لیں گے. طلب سچی ہو، محنت پوری ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو جاتی ہے. اچھا، دعا قبول ہو گئی اور عورتوں کے مکر سے اور چال سے محفوظ ہو گئے. اب جو اس عورت نے کہا تھا کہ اگر اس نے میری بات نہیں مانی تو اس کو ضرور قید خانے میں ڈال دیا جائے گا. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، پھر ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی بہت سی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی مناسب یہی سمجھا کہ انہیں ایک مدت تک قید خانے بھیج دیں. قید خانے میں ڈال دیا گیا یوسف علیہ السلام کو. عزیز مصر چاہتا تھا کہ اب جب کہ یہ واقعہ، پہلے تو اس نے کوشش کی کہ گھر کا واقعہ گھر میں رہے، جب وہ نہیں ہوا اور چرچا عام ہو گیا اور اب صرف ایک عورت نہیں ہے بلکہ ساری جو بیگمات ہیں محل کی وہ سب یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایسے خیالات رکھتی ہیں، تو اس پورے واقعے کو دبانے کے لیے کسی شے کو بھلانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو نظروں سے ہٹا دیا جائے. ٹھیک ہے، مستقل سامنے رہے گی تو مستقل یاد آتی رہے گی. تو یوسف علیہ والسلام کو منظر سے ہٹا دیا گیا اور انہیں قید خانے بھجوا دیا گیا تاکہ یہ سارا جو مسئلہ کھڑا ہو گیا یہ دب جائے، ختم ہو جائے اور لوگ اس واقعے کو بھول جائیں. تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی کہ بغیر کسی تحقیقات کے، بغیر کوئی الزام ثابت کیے انہیں قید خانے میں بھیج دیا گیا، صرف اس عورت کے کہنے پر. حالانکہ عزیز مصر پہلے کہہ چکا ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم خطا کار ہو، یوسف علیہ السلام سچے ہیں، مانتا تھا، پھر بھی یہ کام ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو نظروں سے ہٹانے کے لیے انہیں
قید خانے بھیج دیا گیا۔ اب قید خانے میں یوسف علیہ السلام کا جو کردار سامنے آتا ہے، پھر وہاں جو بعض لوگوں سے ان کا مکالمہ ہوتا ہے، دو لوگوں کے خواب کی تعبیر دیتے ہیں، اس سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دیتے ہیں، یہ پورا ایک الگ مضمون ہے، پورا ایک چیپٹر ہے، اور بہت ایمان افروز بھی ہے اور بہت سبق آموز بھی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں اس کا مطالعہ کریں گے، اور پھر اس سے آگے جو بادشاہ کا خواب اور اس کی تعبیر اور یوسف علیہ السلام کا بادشاہت کے منصب پر پہنچنا، اس کا مطالعہ ہوگا۔ تو امید یہ ہے کہ اگلے ہفتے تک ہم اس صورت کا نصف مکمل کر لیں گے، تو اس کے بعد پھر جیسے پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ ٹیسٹ رکھا جائے گا اس نصف حصے کا، تو آپ خواتین سے گزارش ہے کہ آسان ترجمہ قرآن میں سے بھی اس کا مطالعہ کریں، اور تفسیر معارف القرآن کے بھی جو نوٹس گروپ پہ شیئر کیے گئے تھے سورہ یوسف کے، اس کا بھی مطالعہ رکھیں انشاءاللہ۔ کوئی سوال ہے تو کر لیں، ورنہ پھر اختتام کرتے ہیں آج کے لیے۔ کوئی سوال نہیں ہے، چلیں جی اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سورہ مومن کی آیت نمبر، وہ آیت میں شیئر کر دیتا ہوں انشاءاللہ گروپ پر۔